السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر نور اکبر بخاری ہے، میں ماہر امراض جلد ہوں۔ آج ہم ایک جو ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں اس کو چکن پاکس کہتے ہیں۔ چکن پاکس، جس کو اردو کے اندر لاکڑا کاکڑا بھی کہتے ہیں، یہ ایک وائرل انفیکشن ہوتا ہے جو کہ ایک وائرس کی وجہ سے ہمیں ہوتا ہے۔ اس وائرس کا نام ویریسیلا زوسٹر ہے۔ چکن پاکس کس طرح سے ایک پیشنٹ سے دوسرے پیشنٹ میں منتقل ہوتا ہے یا ایک پیشنٹ کو ہوتا ہے، اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جب کسی پیشنٹ کو چکن پاکس ہوگا، اس کے سانس جب وہ لے رہا ہوتا ہے، سانس ایکسہیل کر رہا ہوتا ہے، باہر نکال رہا ہوتا ہے، جو ایئر پارٹیکلز ہوتے ہیں اس کے تھرو وائرس سامنے کسی دوسرے پیشنٹ میں منتقل ہو سکتا ہے، اور اگر وہ سنیزنگ کرے، چھینکیں مارے، تب بھی وہ سامنے دوسرے پیشنٹ میں منتقل ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ جو اس کا منتقل ہونے کا طریقہ ہے، وہ جو چکن پاکس کے پیشنٹ کے اوپر چھالے بنے ہوتے ہیں، سکن کے اوپر چھالے بنے ہوتے ہیں، وہ چھالوں کے پانی سے بھی دوسرے پیشنٹ کو ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ یہ جب دوسرے پیشنٹ میں ٹرانسفر ہوتا ہے، سانس کی نالی میں جاتا ہے، سانس کی نالی سے یہ جو دوسرا سسٹم ہے ہمارا، لیور، لمف نوڈز اور باقی سسٹمک جو آرگنز ہیں ان میں جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سکن کے اندر آتا ہے۔ سکن کے اندر جب یہ سکن کی لیئرز کے اندر آتا ہے تو وہاں پہ یہ انفیکشن کاز کرتا ہے، جس کو چکن پاکس کہتے ہیں۔ یہ سانس کی نالی سے لے کر سکن میں آنے تک 2 سے 3 ہفتے کا اس کو ٹائم پیریڈ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ جو یہ ریپلیکیشن کرتا ہے، ریپلیکیٹ کرتا ہے، 2 سے 3 ہفتے یہ اس کو لگتے ہیں۔ سکن کے اندر جب یہ وائرس آتا ہے تو سکن کے اوپر ریشز بن جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے نشانات بنتے ہیں شروع میں۔ پھر وہ نشانات ابھرے ہوئے دانے بن جاتے ہیں، ان کو پیپیولز کہتے ہیں۔ پھر ان دانوں کے اندر پانی بھر جاتا ہے، ان کو ویزیکلز کہتے ہیں۔ اور پھر ان پانی والے دانوں کے اوپر چھلکے بن جاتے ہیں، کرسٹ بن جاتے ہیں، ان کو کرسٹنگ کہتے ہیں۔ اور آخر میں وہ جب دانے نکلتے ہیں تو وہ پھر گڑھے چھوڑ جاتے ہیں، نشانات چھوڑ جاتے ہیں، جن کو سکارنگ کہتے ہیں، چکن پاکس سکارنگ۔ چکن پاکس کا جب پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو اس کے اندر کون کون سی علامات ہوتی ہیں، کون کون سے اس کے اندر جو سمٹمز ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ اس میں ایک تو میکیولز، پیپیولز، ویزیکلز یا کرسٹنگ وہ نظر آتے ہیں، ساتھ ہی فیور ہوتا ہے، اور لمف نوڈ بھی انلارج ہوتے ہیں اس کے، اور یہ جو اس کا ریش ہوتا ہے پوری باڈی پہ پھیلا ہوتا ہے، ڈسٹریبیوٹڈ ہوتا ہے، چہرے پہ بھی ہوتا ہے، اور ابڈامن پہ بھی ہوتا ہے، لیگز پہ بھی ہوتا ہے، فیٹس پہ بھی ہوتا ہے، یہ پوری باڈی پر ہوتا ہے۔ یہ ہر طرح کی عمر کے بچوں کو ہو سکتا ہے، کم عمر بچوں میں بھی ہوتا ہے، اولڈ ایج پرسن میں بھی ہوتا ہے، ہر جینڈر میں ہو سکتا ہے۔ تو یہ کسی بھی جو جینڈر ہے، کسی بھی ایج ہے، اس کو یہ افیکٹ کر سکتا ہے۔ بچوں کے اندر یہ ہوتا ہے، بچوں کی امیونٹی، قوت مدافعت بہتر ہوتی ہے تو یہ جلدی ریکور کر جاتا ہے۔ مگر اگر یہ اولڈ ایج یا کوئی بھی امیونو کمپرومائزڈ پیشنٹ ہوں، جس طرح سے ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہے یا لیپریسی کا پیشنٹ ہے یا دوسری بھی کوئی سسٹمک ڈیزیز چل رہی ہے، تو ان میں یہ لمبا چلتا ہے اور ان میں کمپلیکیشن بھی کر سکتا ہے۔ اس کی جو کمپلیکیشنز ہیں چکن پاکس کی، وہ کیا کیا ہوتی ہیں؟ چکن پاکس کی کمپلیکیشن برین سے لے کر فیٹ تک ہر سسٹم کو انوالو کرتا ہے۔ انکفلائٹس کرتا ہے برین کے اندر، میننجائٹس کرتا ہے، پھر کارڈک جو کمپلیکیشن ہے وہ پیدا کرتا ہے، لنگز کے اندر کمپلیکیشن پیدا کرتا ہے، لیور میں، لمف نوڈ میں، بلڈ میں، یہ سب آرگنز میں کمپلیکیشن پیدا کرتا ہے اگر اس کو پراپرلی ٹریٹ نہ کیا جائے یا یہ وائرس اندر ڈسیمینیٹ ہو جائے باڈی کے آرگنز کے اندر۔ اب چکن پاکس کی جو آپ انویسٹیگیشن کرتے ہیں، اس کو جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ایز اے ڈاکٹر یا ایز اے پیشنٹ، آپ کنفرم کرنا چاہتے ہیں کہ چکن پاکس ہے کہ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی لیبارٹری کے ٹیسٹ بھی کروائے جاتے ہیں کہ نہیں کروائے جاتے۔ چکن پاکس ایک کلینکل ڈائگنوزڈ ڈیزیز ہے۔ اس میں لیبس کا
ٹیسٹ کروانا کوئی اتنا ضروری نہیں ہوتا. ہاں اگر ٹریٹمنٹ کی خاطر جیسے ایل ایف ٹی کروائے جا سکتے ہیں, رینل فنکشن ٹیسٹ کروائے جا سکتے ہیں, بلڈ سی پی کروایا جا سکتا ہے, ٹریٹمنٹ کی خاطر وہ آپ کروا سکتے ہیں. چکن پاکس کی ڈائگنوزس کی خاطر ان ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے. اب اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے, جو اس کی مینجمنٹ ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. چکن پاکس کی ٹریٹمنٹ کے لیے سب سے پہلے سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے. فیور ہے تو پیناڈال اور کالپول آپ دے سکتے ہیں, اور باقی ری ہائیڈریٹ کرتے ہیں اس کے پیشنٹ, کیونکہ ویزیکل بہت زیادہ بنتے ہیں, ویزیکل کی وجہ سے بلڈ لاس ہوتا ہے, واٹر لاس کافی زیادہ ہوتا ہے, تو واٹر انٹیک بھی زیادہ کی جاتی ہے. اس کے ساتھ اینٹی وائرل ڈرگز جو ہے نا وہ سٹارٹ کی جاتی ہیں, جس میں اے سائکلوور, فیم سائکلوور, ویل سائکلوور وہ ہے اپنی. اس کے ساتھ اینٹی بایوٹکس جو ہے سیکنڈری انفیکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی دی جاتی ہیں اگر پیشنٹ کو سیکنڈری انفیکشن ہو. چکن پاکس اگر پریگننٹ عورتوں میں ہو جائے, پریگننسی میں ہو جائے, تو یہ بہت لیتھل ثابت ہو سکتا ہے. یہ اگر فرسٹ ٹرائیمسٹر میں ہو, جب آرگینوجینیسس کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے, تو اس وقت چکن پاکس بچے کے جو اندر کنجینیٹل ڈیزیزز ہیں وہ پیدا کر سکتا ہے, اور یہ بچے میں بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے. اسی طرح سے ڈلیوری سے پہلے اگر یہ فیمیل کو ہو جائے تو ڈلیور ہونے والے بچے کو چکن پاکس ہو سکتا ہے, اور یہ اس لیے ہم ان کو امیونوگلوبولنس یا ویکسینیشنز یا پراپر ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تاکہ وہ آنے والے بچے کو نہ ہو. چکن پاکس کیا یہ ایک اچھوت کی بیماری ہے, کیا یہ ایک پھیلنے والی بیماری ہے, یا یہ موذی بیماری ہے, یہ ہم سے لوگ سوالات کرتے ہیں. جی ہاں, یہ ایک موذی اور اچھوت کی بیماری ہے. یہ ایک پرسن کو اگر ہو تو دوسروں میں ٹرانسمٹ ایزیلی ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ جو پیشنٹ کی جو ویزیکلز بنے ہوتے ہیں اسکن کے اوپر, جو چھالے بنے ہوتے ہیں, ان سے ٹرانسفر ہوتی ہے دوسرے پیشنٹ میں, اور جو سانس ایکسہیل کر رہا ہوتا ہے اس سے ٹرانسفر ہوتی ہے. اس لیے ہم جو اسکول گوئنگ بچے ہوتے ہیں ان کو ہم اسکول میں اوائڈ کرتے ہیں کہ آپ نہ جائیں. چکن پاکس کی ویسے بھی فیور اتنا ہوتا ہے, باڈی میں اتنا پین ہو رہا ہوتا ہے, وہ اس قابل نہیں ہوتے. بہرحال یہ پھیلتی بھی زیادہ ہے, جس کی وجہ سے اوائڈ کرنا بھی ضروری ہے. یہ چکن پاکس کے اوپر بیسک انفارمیشن میں نے آپ کو دی ہے. اگر اس طرح سے کنڈیشن آپ کو نظر ہے تو آپ کنفرمیشن کے لیے ضرور کسی کنسلٹنٹ یا کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے چیک اپ کروا لیں, اور پھر یہ جو میڈیکیشن ہے اور جو احتیاطیں ہیں یہ آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں.